میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کی میں کچھ وضاحت کرنے جا رہا ہوں، چونکہ آج کل لوگ روٹین میں جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کراتے ہیں، اور ٹیسٹ کرا کے جب دیکھتے ہیں تو کچھ رپورٹیں ان میں سے ایسی ہوتی ہیں جو کہ نارمل رینج سے باہر ہوتی ہیں۔ وہ فٹافٹ پہ ڈاکٹر گوگل کو کنسلٹ کرتے ہیں اور گوگل کوئی بڑے خطرناک قسم کے جواب دے دیتے ہیں، تو پریشان ہو جاتے ہیں پیشنٹ۔ تو اس سے بیسٹ ہے کہ اگر آپ کے ٹیسٹ میں کوئی آپ نے کرائے ہیں تو اس میں کوئی خرابی آئی تو اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں۔ ان میں سے ایک ایسا ٹیسٹ ہے جس کو بولتے ہیں GFR۔ GFR سے کیا مراد ہے؟ گلومیرولر فلٹریشن ریٹ۔ یہ اصل میں وہ ریٹ ہے جس کے مطابق آپ کا جو خون کا پانی ہے آپ کے گردوں میں سے فلٹر ہوتا ہے۔ گلومیرولس وہ گردے کا وہ حصہ ہے جس میں سے جو پانی فلٹر ہو کے پیشاب بنتا ہے۔ تو کس ریٹ سے وہ جاتا ہے؟ ریٹ سے مراد کتنی مقدار میں وہ جاتا ہے؟ نارملی یہ ہے لیول کوئی 100 سے لے کر 125 ملی لیٹر پر منٹ، یعنی اس رفتار کے ساتھ ہمارے گردے جو ہے پانی کو فلٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں سے بہت سارا پانی پھر واپس آ جاتا ہے ہمارے جسم میں، ادروائز تو ہم چند گھنٹوں میں ہی ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جائیں۔ لیکن جس حساب سے یہ فلٹر ہوتا ہے تو ہمارے گردوں کا وہ جو اسینشیل پارٹ ہے جو گلومیرولس، اس کا فنکشن اس سے ریپرزینٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کڈنی فنکشن ٹیسٹ کرواتے ہیں اس میں عام طور پہ 3 چیزیں میجر ہوتی ہیں: بلڈ یوریا نائٹروجن جس کو BUN بولتے ہیں، یا پھر یوریا یا کریٹنین، اور ان کے بیسس کے اوپر ایک فارمولا لگا کے لیبارٹری والے آپ کا GFR کیلکولیٹ کر کے آپ کی وہ ویلیو لکھ دیتے ہیں ٹیسٹ میں، رپورٹ میں۔ یہ وہ ڈائریکٹلی میجر نہیں کرتے کسی انسٹرومنٹ سے آپ کا جو بلڈ یوریا نائٹروجن یا کریٹنین ہے، بلکہ کریٹنین کے بیس کے اوپر وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس میں جب وہ فارمولا لگاتے ہیں، اس میں کئی فارمولے ہیں۔ اس میں آپ کی ایج اور آپ کی جو ہے جینڈر، اور مطلب آپ کی جو ہے مرد ہے یا عورت، یا پھر آپ کی ایج، ویٹ، جینڈر، اور پھر ایتھنیسٹی جس کو بولتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں، افریقن ہیں، اب امریکن ہیں، اس کے حوالے سے کو لگاتے کو مختلف لوگوں میں مختلف یہ فارمولا لگتا ہے۔ تو اس کے مطابق وہ آپ کا GFR ایک کیلکولیٹ کر کے لکھتے ہیں۔ چونکہ یہ ایگزیکٹلی میجرڈ ویلیو نہیں ہوتی تو یہ ایسٹیمیٹڈ ہوتا، تو اس کو عام طور پہ GFR لکھا جاتا ہے۔ ای کا مطلب ایسٹیمیٹڈ، GFR کا مطلب گلومیرولر فلٹریشن ریٹ۔ تو نارمل ویلیو میں نے بتائی اس کی 100 سے لے کر 125 تک ہے ہیلدی بندوں میں۔ نارملی جب آپ کی ایج بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کا GFR کم ہوتا ہے، وہ ایک نارمل ایجنگ پروسیس ہے۔ اور پھر آپ کا جو GFR ہے وہ آپ کی باڈی سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ آپ کا سائز 50 kg ہے یا 100 kg ہے، دونوں صورتوں میں آپ کے گردوں کا سائز تقریباً ایک ہی ہے۔ اسی کا مطلب ہے کہ جس بندے کا وزن زیادہ ہے اس کا GFR کم ایکسپیکٹڈ ہے، اور جس بندے کا وزن کم ہے اس کا GFR زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے جب ہم فارمولا لگاتے ہیں۔ تو آپ کا جب GFR آئے گا تو اس میں ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ آپ کی جو GFR جو نارمل ویلیو سے تھوڑا سا زیادہ ہو۔ زیادہ ہونا ہمیں پریشان نہیں کرتا، لیکن یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ آپ کے گردے زیادہ فلٹر کر رہے ہیں۔ یہ ایک قسم کی ڈائبٹیز میں جب گردوں پہ افیکٹ آتا ہے تو اس کی بہت ارلی سٹیج ہے۔ اس کو بیماری نہیں کہتے، لیکن اس سے یہ ضرور انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر صحیح طرح سے نہیں کنٹرول، تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو میں عام طور پہ اس ویلیو پہ مریضوں کو تسلی دیتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ آپ کے گردے نارمل سے بھی بہتر ہے، گردوں میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ GFR کم ہو جائے تو اس کا کیا کرنا ہوتا ہے۔ کچھ حد تک تو GFR کم ہونا صرف ایج کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ کم ہے تو یقیناً جو آپ کی بیماری ہے اس کی وجہ سے گردے افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بہت ساری بیماریاں ہیں
جن میں گردے افیکٹ ہوتے ہیں، ڈائبٹیز ہے، بلڈ پریشر ہے، اور بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں آپ کا جی ایف آر کم ہو سکتا ہے، تو آپ کے ڈاکٹر اس کے مطابق آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اس کی ہم نے سٹیجز بنائی ہوئی ہیں، یعنی 60 ایک لمٹ ہے، پھر 45 دوسری لمٹ ہے، پھر 30 لمٹ ہے، پھر 15 لمٹ ہے۔ اس میں اس کی بیس پہ ہم سی کے ڈی کا مطلب بنتا ہے کرونک کڈنی ڈیزیز، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4، سٹیج 5۔ یہ سٹیج 5 اگر 15 سے کم ہے تو سٹیج 5 ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے اوپر کوئی خود فیصلہ پلیز مت کیجیے۔ اگر تو یہ 45 سے کم ہے پھر تو آپ کو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ اگر 45 سے زیادہ ہے پھر بھی میرے خیال میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، تو اگر وہ دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے، اس کی وجہ کو ریموو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی وجہ اس کی کوئی بیماری ہے تو اس کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس کی وجہ کوئی دوائی ہے، کئی ادویات بھی آپ کے گردوں کو نقصان دے سکتی ہیں، جس میں نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز جو پین کلرز ہیں جو کو بہت کھائے جاتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں، حکیمی ادویات بھی ہو سکتی ہیں، ہیوی میٹلز اور کشتے بھی ہو سکتے ہیں، اور کئی ادویات بھی ہیں وہ بھی یہ آپ کا جی ایف آر کم کر سکتی ہیں۔ تو وہ آپ کی ڈاکٹر جو ہے آپ کی کنڈیشن دیکھیں گے، آپ کی رپورٹیں اپنی پرسکرپشن دیکھیں گے، ممکن ہے وہاں کوئی رد و بدل کی جائے، تو پھر اس کے مطابق وہ آپ کو شاید کوئی ادویات دیں جس سے آپ کی جو جی ایف آر ہے وہ فردر کم ہونے سے رک جائے گا۔ یہ بات صحیح ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی دوائی نہیں بنی جو کہ جی ایف آر کم ہوئے کو بڑھا سکے، لیکن کم ہونے سے ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ادویات کا استعمال بھی ہوتا ہے، خوراک میں کچھ چینجز لانا بھی ہوتا ہے۔ خوراک میں مثلاً اگر آپ کا گوشت کا استعمال بہت زیادہ تو اس کو کم کرنا چاہیے۔ غیر ضروری ادویات، آپ اینٹی بایوٹکس وغیرہ یا آپ پین کلر لے رہے ہیں تو اس کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور جو آپ کی بیماری ہے جس کی وجہ سے جی ایف آر کم ہو رہا اس کا بہتر کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ جی ایف آر کا کم ہونا خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کے گردے افیکٹ ہو رہے ہیں، اور گردے انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر جی ایف آر 15 کی حد تک آ جائے پھر عام طور پر کسی دوائی سے یہ قابو میں نہیں آتا، پھر اس کے لیے ہم عام طور پہ ڈائلسس کرنا پڑتا ہے، یا پھر عام طور پہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنا پڑتا ہے۔ وہ جو بھی آپشن اویلیبل ہے وہ آپ کے ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے، لیکن جی ایف آر کو مزید کم ہونے سے روکنے کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اپنے ڈاکٹر کے تعاون کے ساتھ، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ کریں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی۔ اجازت چاہوں گا پروفیسر عزیز الرحمان، میڈسٹین اپنی بیماری کو سمجھیے کی جانب سے۔